بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا کہ بنو عباس کو کس طریقے سے کامیابی حاصل ہوئی اور بنو امیہ کا جو اقتدار ہے وہ آہستہ آہستہ کس طریقے سے غروب ہوا اور وہ ان کی حکومت جو ہے بالآخر معرکہ ضاب کے بعد بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی سوال جب بھی آپ شروع کریں گے، کسی بھی وقت شروع کریں گے، تو اس کا انٹروڈکشن آپ ضرور دیں گے، کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا 30 نمبر کا سبجیکٹو ہوتا ہے جس میں 10 نمبر کے 3 سوالات آتے ہیں۔ تو جو بھی سوال جب بھی آپ سولو کریں گے تو اس کے ساتھ آپ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ یا انٹروڈکشن جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ عباسیوں کا آپ کو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ عباسیوں نے کس طریقے سے حکومت حاصل کی اور کس طرح سے جو ہے وہ بالآخر ان کے جو مقاصد تھے اس میں وہ کامیاب رہے۔ اگر ہم غور کریں ان اسباب پہ، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ان کا بیک گراؤنڈ جو میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں اسی کو آپ اس کے سٹارٹ میں جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں، جو بیک گراؤنڈ، کیونکہ یہ پورا سوال جو ہے نا یہ آپس میں مطلب لنک ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کو اگر آپ اس میں شامل کریں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا، چاہے وہ اس سے متعلق کوئی بھی سوال اس چیپٹر کا ہوگا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے سارا۔ تو اگر ہم بات کریں عباسیوں کی کامیابی کی، تو وہ کون سے اسباب تھے جن کی بنا پر عباسی کامیاب ہوئے، اور اس کا اگر ہم مختصراً جائزہ لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو اس میں کردار تھا وہ یہ تھا کہ اب حکومت جو ہے امیوں کی زوال پذیر ہو رہی تھی، یعنی کہ بنو امیہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو رہے تھے۔ ان کے وہ خلفاء جن کی شان و شوکت کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، ان کے بعد کے آنے والے خلفاء جو ہیں وہ اس حد تک قابل تو تھے، لیکن پھر بھی ان میں وہ طاقت نہیں رہی تھی، ان کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ ان سے چھینے جا چکے تھے۔ تو پہلا جو اس میں آئے گا سبب وہ یہ ہے کہ بنو امیہ کی زوال پذیر حکومت جو ہے، کیونکہ اس کا فائدہ اب عباسیوں کو ہو رہا تھا۔ اموی حکومت سے عوام کی ناراضگی کی اگر ہم بات کریں تو بنو امیہ کے کچھ اقدامات تھے جن کی بنا پر لوگ ان سے ناراض تھے۔ ایک خاص طبقہ جو تھا، خاص طور پہ واقعہ کربلا کے بعد جو ہے وہ ٹوٹلی سمجھتا تھا کہ یہ انہوں نے بہت بڑا جو ظلم ہے کیا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں، جیسے آپ کو حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا خون بہایا تھا۔ عبیداللہ بن زیاد جو ہے وہ بھی ان کا ایک ایسا حاکم تھا جو بہت سخت مزاج تھا، اور عموماً یہ ان علاقوں کے اندر اپنا جو ہے تسلط برقرار رکھنے کے لیے وہ سختی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ بنو امیہ کے زوال کا سبب جو ہیں وہ بنتی گئی۔ عجم والوں کی عرب دشمنی، عجم سے مراد ایران کا علاقہ ہے، یعنی کہ وہ علاقے جہاں پر عربی بولنے والے نہیں تھے، یا وہ غیر عربی علاقے جو بنو امیہ کے پاس اقتدار جہاں پہ انہوں نے حاصل کیا، اقتدار تو اور غلبہ تو انہوں نے حاصل کر لیا، لیکن وہاں کے لوگوں کی جو ہے سپورٹ جو ہے ان کو اس حد تک میسر نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ کچھ جو عناصر تھے ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے، مطلب وہ لوگ جو تھے بنو امیہ سے ناراض تھے، اور اندر ہی اندر خفیہ تحریکیں چل رہی تھیں جن کا مطمع یا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، مختلف جو ہے گروہ بندیاں کا شکار تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاہ پرستی کے جذبات جو ہیں وہ بھی ایک وجہ بنے، کیونکہ شاہ پرستی یہاں پہ ہم اس کو اگر ایکسپلین کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک جیسے بادشاہ ہے، بادشاہ کے بعد اس کی اولاد
یا آپ کہہ لیں اس طریقے سے وہ کوشش کرتے تھے کہ بادشاہ کو وہ ذل الہی سمجھتے تھے، زمین پر خدا کا سایہ، اور بہت زیادہ اس کا بادشاہت کا تقدس یا خلیفہ کا تقدس جو تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ جو اہل بیت کے لیے ان کی ہمدردیاں تھیں اور مختلف لوگوں نے یا مختلف جو تحریکیں تھیں اس سے بھی وہ چیزیں بڑھیں، تو ان کے خیال میں بنو امیہ جو تھے وہ غاصب تھے، انہوں نے حق غصب کیا تھا بنی فاطمہ کا، بنی ہاشم کا. اسی طرح سے اجمیوں کو جب ابو مسلم خراسانی عجم کا اس نے رخ کیا اور خراسان سے اس نے اپنے تحریک کا آغاز کیا، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خراسان میں اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مل گئے. اسی طرح سے عربوں کی اپنی خانہ جنگی، بس جو ان کی آپس کی جنگیں تھیں، ان کی آپس کی لڑائیاں تھیں، ان کے آپس کے قبائلی جو تعصبات تھے، ان کا بھی ایک اہم رول جو رہا ہے. مثلاً یمنی اور مصری کشمکش، جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہم خدا نخواستہ اگر نسلی تعصبات کی بات کریں تو تعصب کو سمجھنے کے لیے میں ایک سادہ سی مثال آپ کو دوں گی کہ آپ کہیں کہ اگر آپ پنجابی ہیں تو آپ کو پنجاب سے زیادہ، ظاہری بات ہے، زیادہ محبت ہے، اور سندھی جو ہے وہ اس سے آپ کو اس حد تک محبت نہیں ہے، یا آپ کا یہ جو تعصب ہے اس طریقے سے آپ اپنے علاقے یا اپنی نسل یا اپنی رنگ کی بنا پہ اس طریقے کا اگر آپ تفریق کا اظہار کریں دوسروں سے، تو یہ تمام چیزیں جو تھیں عربوں کے اندر موجود تھیں. اور وہ اپنے علاقوں کی بنا پہ یمن کے رہنے والے مصری اور یمنی جو کشمکش ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی جو ہیں کیونکہ یہ چیزیں ان کو بیسیکلی کمزور کر رہی تھیں. نصر بن سیار جو خراسان کا حاکم تھا، گورنر تھا، اس کے خلاف بھی ابو مسلم خراسانی نے ان تعصبات سے بھرپور فائدہ اٹھایا. اسی طرح سے ہم بات کریں گے اموی امال کی زیادتیاں. اموی عامل جو تھے سخت مزاج بھی تھے کچھ علاقوں میں، جیسے عبیداللہ بن زیاد، حجاج بن یوسف ہیں، انہوں نے غیر ضروری تشدد اور ظالمانہ کارروائیاں کیں، جس کی وجہ سے عوام کے اندر شدید رد عمل پیدا ہوا، اور اس کا فائدہ عباسیوں نے اٹھایا، اور وہ جو ہے بالآخر اپنے مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. مروان ثانی کے بارے میں اگر ہم بات کریں اس کی شخصیت کی، تو مروان ثانی کی اندر جو ہے وہ قبائلی عصبیت جو ہے وہ بھی اس کا شکار ہمیں نظر آتا ہے. اگرچہ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کے اندر بہت ساری خصوصیات تھیں، لیکن اپنے آپ کو وہ ان قبائلی تعصبات سے نہیں بچا سکا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو جھکاؤ تھا وہ مصری قبائل کی طرف تھا. پھر ہم اگر دیکھیں بنو عباس کی کامیابی میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا محفوظ مقام یا ایسا مرکز چنا جو نسبتاً دمشق سے ہٹ کر تھا، اور جہاں پر وہ اپنے آپ کو بہت حد تک محفوظ رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، اور مختلف علاقوں میں اپنے جو ہیں داعی بھیجے، اور اپنی جو دعوت تھی جو وہ دینا چاہ رہے تھے اس کو بڑے خفیہ اور منظم طریقے سے انہوں نے پھیلایا. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ عباسیوں سے چھپی رہیں، اور عباسی جو ہیں وہ ان کا سراغ نہیں لگا سکے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی تحریک جو ہے اس کی کامیابی میں ہمیں جو کردار نظر آتا ہے وہ ابو مسلم خراسانی کا ہے. ابو مسلم خراسانی وہ شخص تھا جس کی قیادت میں مختلف انہوں نے اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اس جیسا ہوشیار اور مخلص داعی جو تھا، اس نے اس حد تک اپنا جو ہے وہ کام جاری رکھا، اور اس حد تک اپنی تنظیمی صلاحیتوں کو اس نے بروئے کار لاتے ہوئے
یہاں تک کہ وہ خراسان کا سارا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور یہاں سے بھی پہلے جیسے اس نے بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے منظم طریقے سے، یعنی کہ اپنی تحریک کا جو آغاز وہ کرتا ہے تو وہ خفیہ طریقے سے ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا ان کو جب احساس ہو گیا کہ ہمیں اتنی طاقت مل چکی ہے، تو انہوں نے اپنا جو طاقت کا استعمال ہے اس کا باقاعدہ استعمال اس طریقے سے کیا کہ آگ کا ایک الاؤ روشن کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس باقاعدہ جو ہے اس کی آپ کہیں گے تحریک کا اعلان کیا، اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے کھلے عام ملے، اور نتیجہ اور بالآخر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنو عباس کی کامیابی میں بہت سارے عوامل کار فرما تھے، کوئی بھی ایک خاص وجہ نہیں ہوتی ہے، اسباب مطلب ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں جو آگے چل کر وہ جو جن کی بنا پہ وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ تو یہ تو تھا آپ کا مختصر جائزہ بنو عباس کی کامیابی کا۔ اس کو بیک